نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس خاندان کو امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج کی اس بزم نور کا اہتمام ہے۔ اللہ کاوش کرنے والوں کی کوشش کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مجید کی آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، فرمایا اے ایمان والو خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس آیہ مقدسہ کا کیا معنی ہے؟ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر اس کا معنی یہ ہے کہ جن چیزوں کا اللہ رسول تمہیں حکم دیتے ہیں تم اپنے گھر والوں کو ان چیزوں کا حکم دو، اور جن چیزوں سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں منع کرتے ہیں تم اپنے گھر والوں کو ان چیزوں سے منع کرو۔ آپ اگر موبائلوں کی بجائے زیادہ توجہ مجھ پہ دیں گے تو میں بات کر سکوں گا آپ حضرات سے۔ موبائل ضرور چلائیں پر صرف اسی کو نہ چلائیں، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، کچھ اور بھی کر لینا چاہیے۔ آپ میری بات پر گرمی بھی ہے اور مجھے اندازہ بھی ہے، اور بات بھی میں تھوڑی کرنے کا عادی ہوں، آپ ذرا توجہ کریں گے تو حاضری ہو جائے گی۔ دوستو، گھر اگر کسی شخص نے بنانا ہے، تعمیر کرنا ہے، ہم میں سے ہر آدمی اپنے گھر کا سربراہ ہوتا ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ بھی ہے۔ ہم جب تک اپنے گھروں کی چار دیواری کے اندر دین نہیں نافذ کرتے دنیا میں کیسے نافذ کریں گے؟ جب ہم اپنے گھر کے اندر ابلاغ دین پر پوری طرح کاربند نہیں ہے تو یہ ہم کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دنیا کو اس دین پہ چلائیں گے؟ اور ویسے بھی جس چیز پر انسان اس کی کو کم رکھے گی، جس چیز کو انسان زیادہ پسند کرتا ہے نا وہ اپنے گھر والوں کو فراہم کرتا ہے۔ تو وہ اگر دین ہمارا بڑا پسندیدہ ہو حقیقی معنوں میں، دعویٰ تو الحمدللہ ہے اور ہے بھی، تو پھر ہم پوری طرح اسے اپنے گھر میں نافذ کریں۔ انسان اپنی نجی اور ذاتی زندگی میں ہمیشہ ان چیزوں کا نفاذ کرتا ہے جنہیں وہ زیادہ پسند کرتا ہے۔ لوگوں کے سامنے بعض اوقات کچھ چیزیں بندہ مان جاتا ہے لیکن ان کو پوری طرح پسند نہیں کرتا، لیکن گھر کے اندر اپنے گھر میں وہ خاص ان چیزوں کی ترویج کرتا ہے، ان چیزوں کو لاتا ہے جن سے زیادہ اسے محبت ہوتی ہے، اور وہ بے تکلف ہو کے اپنے گھر میں اس کا اظہار کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں کو، خاندانوں کو، بچوں کو بنانے میں، سنوارنے میں، سجانے میں کامیاب ہو گئے تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو زیادہ پیسے کما کے دے دوں گا تو نظام ٹھیک چلے گا، بچے نالائق ہوں تو پیسہ زیادہ بھی آپ کما کے دے دیں تو وہ ضائع کر دیں گے سارا، وہ کچھ مہینوں میں اجاڑ دیں گے۔ لیکن اگر آپ بچوں کی اندر قابلیت پیدا کریں، ٹھہراؤ پیدا کریں، صبر پیدا کریں، محنت کا جذبہ پیدا کریں تو پھر یہ ہوگا کہ دولت تھوڑی بھی ہوگی تو پھر بھی نظام چلے گا۔ تشریف رکھیں جناب، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ جی بلا لیں جی۔ آگئے اچھا آپ تو تشریف رکھے نا، اللہ خوش رکھے، آپ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حکم شرع یہ ہے کہ گردنیں نہ پھلانگی جائیں، جب کوئی آ جائے لوگ بیٹھے ہوں تو جہاں جگہ ملے وہیں وہ بیٹھ جائیں، یہ حکم شرع ہے، اس کو سمجھے۔ انہوں نے محبت سے بلا لیا، چلو اچھا کیا، تو بعض اوقات میرے جیسے آدمی کی مجبوری ہوتی ہے کہ اس نے بات ہی فرنٹ سیٹ پہ کرنی ہے آ کے۔ حضور مفتی اعظم ہند ہے نا اعلیٰ حضرت کے شہزادے، تو ایک صاحب کہتے ہیں جمعے والے دن حضرت دیر سے آئے تو پیچھے بیٹھ گئے، لوگوں نے نعرے لگائے جناب آگے آئیں، تو فرمانے لگے یہ حدیثیں دوسروں کو سنانے کے لیے کہ جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ، گردنیں نہ پھیلاؤ۔ تو
اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور حضور کی محفل میں آنے والا ہر مہمان ہی خصوصی مہمان ہوتا ہے۔ کیمرے کی آنکھ دیکھے نہ دیکھے، اللہ رسول اسے دیکھتے ہیں۔ آپ میری بات پر توجہ فرمائیں۔ گھر کے اندر اگر آپ زیادہ دولت لے آئیں لیکن بچوں کو آپ وہ اسلوب نہ سکھائیں، بچوں کے اندر قابلیت نہ پیدا کریں تو ماحول بگڑ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، انہیں تھام کے رکھنا، گمراہی تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی؟ فرمایا ایک قرآن دے کے جا رہا ہوں، دوسرا اپنی اہل بیت دے کے جا رہا ہوں۔ اور اہل بیت سے حضور کی ازواج پاک بھی مراد ہیں، چاروں بیٹیاں بھی مراد ہیں، حضور علیہ السلام کے نواسے نواسیاں مراد ہیں، جس طرح حضور کا ہر صحابی حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر سیدنا امیر معاویہ تک رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ہر بندہ قابل احترام ہے۔ اسی طریقے سے حضور کی اولاد پاک کا بھی ہر فرد، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں۔ اب ہم نے تھوڑا سا غور کرنا ہے کہ اہل بیت نبوت نے ہمیں کیا سکھایا۔ میں بتا چکا ہوں کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہیں، لیکن حضور، چھوٹا بچہ ویسے ہی بڑا پیارا ہوتا ہے، تو حضور کو بھی چھوٹی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور نے امام حسن اور حسین کو اپنے بیٹے کہہ کے پکارا، یہ میرے بیٹے ہیں چونکہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اس گھر کو حضور نے کیسے سینچا اور سنوارا؟ سب سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ نبی پاک کی اولاد پاک کے گھر میں بہت زیادہ مال و دولت نہیں تھا، بقدر ضرورت کھانا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کئی دن بیت جاتے تھے گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا، اور ایک مقام پہ کھول کر بات بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں یہ وجہ نہیں تھی کہ آتا کچھ نہیں تھا، آتا تو بڑا تھا پر مدینے والے محبوب سارا ہی تقسیم فرما دیا کرتے۔ جذبہ ایثار، قربانی کا جذبہ، اس جذبے کی بنیاد پر سب کچھ بانٹ دیا جاتا تھا۔ تو سادہ رہن سہن، سادہ کھانا، ہر بندہ یاد کہتا ہے جناب بچی بڑی تکلیف میں ہے، پر کیا کسی کی بچی اتنا کام کرتی ہے کہ اس کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں؟ چکی پیستی ہیں بیٹیاں، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پیسا کرتی تھی چکی، اور سادہ لباس پہن کے۔ کنز الاموال میں وہ حدیث موجود ہے کہ اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے حضرت فاطمہ چکی پیس رہی تھی۔ دیکھو آپ کو پسینہ آ رہا ہے، گرمی ہے، دقت محسوس کر رہے ہیں، لیکن اگر ساتھ کوئی مشقت والا کام بھی کرنا پڑ جائے، سیدہ پاک چکی پیس رہی تھی۔ کیا شہزادگی اس بات کا نام ہے؟ آج کل جو شہزادے ہیں پیروں کے، فلانے کے شہزادے، تو میں نے کہے اسے شہزادہ کہتے ہو تو اس کے ابے کو بادشاہ سلامت کیوں نہیں کہتے؟ اسے بادشاہ سلامت بھی تو کہو نا اگر یہ شہزادہ ہے تو۔ ان کا تو جناب ٹیشو پیپر کوئی اٹھاتا ہے، جوتا کوئی اٹھاتا ہے، کپڑے کوئی پکڑتا ہے، تو یہ تو شہزادے۔ سیدہ پاک سے بڑی کائنات میں دوسری کوئی شہزادی نہیں ہے، لیکن وہ اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے چکی پیس رہی ہیں۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً یہ نہیں کہا کہ فاطمہ بس تو انتظار کر، دن پھر جائیں گے، حالات اچھے ہو جائیں گے، میں بات نہ۔ میرے محبوب کریم نے وہیں سبق کیا پڑھایا؟ فرمایا فاطمہ یہاں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرو، قیامت کی سب عزتیں اللہ آپ کو ہی عطا فرمائے گا۔ بلکہ صحیح حدیث میں موجود ہے کہ جب سیدہ فاطمہ نے آ کے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک غلام مل جائے نا تو گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹائے گا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پتر 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر۔ چلو یہ بھی تو حضور کی حدیث ہے نا، تو کبھی کبھی بچہ کوئی چیز مانگے تو اسے تسبیح بتا کے تو دیکھو بھلا، یہ بھی تو حضور کی حدیث موجود ہے نا، بتاؤ نا۔ اب تو لوگ کہتے ہیں جناب آپ وظیفہ نہ بتائیں، آپ کوئی اور بات بتائیں، بلکہ اب تو مرید اس طرح کے ملتے ہیں کہتے ہیں تسی نا سبق نہ دسو، کوئی نظر کرم کرو۔
او بھائی کیا بات، نظر کرم کا کیا معنی ہے کہ کچھ اللہ اللہ نہیں کرنی ہیں جی؟ کوئی بات نہ بتاؤ بس نظر کرم کرو. میں نے ایک صاحب ایک دفعہ آ گئے، کہنے لگے جی وہ بڑی پریشانی ہے گھر میں. تو میں نے کہا سورۃ واقعہ پڑھا کرو. کہنے لگے پیر صاحب تسی تھوڑی جی تکلیف کرو، مینوں کوئی تویز لکھ دیو. اور میں نے کہا یہ جو میں تمہیں تویز دے رہا ہوں نا سورۃ واقعہ والا، یہ رسول پاک نے عطا فرمایا ہے. اس میں زیادہ برکت ہے تمہارے لیے، اس میں زیادہ خیر، اس پر توجہ کرو. میرے عزیز یاد رکھیں گے کہ نبی پاک علیہ السلام سے سیدہ نے کہا یا رسول اللہ کوئی غلام مل جائے، تو فرمایا 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر، 33 بار الحمدللہ پڑھا کر، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر. جب تسبیح ختم ہوگی اللہ غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا. راضی ہو کے آ گئی سیدہ فاطمہ. پوچھنے والوں نے پوچھا تو فرمانے لگی میں تو ایک غلام لینے گئی تھی نا. تو حضور نے تو گویا فرمایا جب تسبیح ختم ہوگی غلام آزاد کرنے کا ثواب. تو گھروں میں دولت بہت زیادہ جمع کرنا، زیادہ دولت جمع کرنے کا ہمیں بڑا نقصان ہوا ہے. دولت کی وجہ سے فتنہ آتا ہے، لڑائیاں بڑھتی ہیں، کچہریوں لگتی ہیں، عدالتوں کے چکر، پیسہ جو آ گیا. ایک تو انہوں نے سادہ وقت گزارا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ حیران ہوں گے خود مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، پر جو دروازے پہ آیا ہے اسے جھولی بھر کے عطا فرمایا ہے. ہم نا مزاجن سخی نہیں ہوتے. ایسا نہیں ہے کہ سخاوت کے لیے کروڑوں روپیہ چاہیے، سخاوت کے لیے دل کی ضرورت ہے. حدیث پاک میں پورا باب ہے کہ بندہ دل کا غنی ہوتا ہے. آپ کے اندر دل میں جذبہ ہونا چاہیے. ایک بچے کا غریب کا خرچ اٹھائیں آپ، میں اسے دینی ادارے میں پڑھاؤں گا، خرچہ میں دوں گا. ایک کا اٹھائیں آپ، تشریف رکھیں جی آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جی. اب بڑے نے جی ہوں تسی بہ جاؤ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. میں تو پیسے دے خلاف تقریر شروع کی تھی. میرے عزیز کسی ایک غریب کا دیکھیں نا، یہ سیلاب آیا ہوا ہے، حالات کتنے خراب ہیں، لیکن ہمارے ملک میں سیاستیں ہو رہی ہیں صبح و شام. یہاں لوگ جو ابھی بھی مہنگے ہوٹلوں میں روٹیاں کھا رہے تھے وہ کھا رہے ہیں. یہاں لوگ نران کگان کے پھیرے لگا رہے ہیں. اور چلو ایک سال تم رہنے دیتے، سیلاب زدگان کی مدد ہو جاتی. یہاں جناب چل رہا ہے سارا کچھ، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، لوگ سڑکوں پہ بیٹھے. اب تو دیکھا نہیں جاتا وہ منظر. یہ آپ دیکھیں کل آپ کے چینل نشر کر رہے تھے کہ 2 بیٹیاں ڈوب گئیں تو ماں بچاتے ہوئے ڈوب گئی. ایک کو لاوارث قوم تو نہیں نا. حضرت عمر فاروق نے ایک اصول بیان کیا ہے، فرمایا کرتے تھے فرات کے کنارے کتا مر گیا پیاسا، تو اللہ پوچھے گا حکومت تیری تھی، اسے پانی کیوں نہیں ملا، اس کے لیے اہتمام کیوں نہیں کیا. حضرت عمر کہا کرتے تھے اگر میں زندہ رہا، اللہ نے موقع زیادہ دیا، تو عراق کی بیوہ عورتوں کے بارے میں اس طرح کا بندوبست کر جاؤں گا پھر دوبارہ کسی کی محتاج نہیں ہوگی. باقاعدہ منصوبہ بندی فرماتے ہیں. درد ہی نہیں ہے. اور ہم جو لوگ ہیں، ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں غریبی پوری ہے، ہزاروں لوگ جھونپڑیوں میں رہتے ہیں. ایک دفعہ میں یہ جھونپڑیوں والے ہمارے قریب آ کے انہوں نے ڈیرا لگایا تو میں 2-4 بوتلیں لے کے تو چلا گیا. میں نے کہا چلو معلومات تو کرتے ہیں. ویسے ہم کبھی گئے نہیں، ہم لوگ نہیں جاتے، اسی کہنے ہیں چگیاں لینے. ٹھیک کہہ رہا ہوں. جا کے کبھی ان کا حال چال ہے. آپ نے کبھی ان سے پوچھا ہے کہ طوفان آتا ہے تو تمہارا کیا بنتا ہے، بارشیں آتی ہیں تو کدھر جاتے ہیں؟ جھونپڑیوں میں ہر ایک سختی چھوٹے ہوتے مل جاتی ہے. اسی لیے تو وقت سے پہلے طفل سیاڑے ہو جاتے ہیں. میں چلا گیا، میں نے جا کے ان کو پانی دیا تو ناراض ہو گئے، وہ غصے سے بڑا انہوں نے میرے ساتھ تلخ رویہ. کہیں پیر صاحب کلے آ گئے ہو، کیمرے نہیں جے آندے. کیمرے کتنے جے؟ ساڑھے کول تو جیڑا ہوندہ ہے وہ کیمرے لے کے ہوندہ ہے. کیمرے تو بغیر آ گئے ہو. تنگ آمد بجاگ آمد. کہنے لگے ہمارے بچے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں، چوریاں ڈکیتیاں کرتے ہیں، ہمیں تسلیم ہے، لیکن کس نے ان کے ہاتھوں میں کلاشن کوف دی؟ ایک طرف کھانے کو روٹی نہیں اور دوسری طرف نئے ماڈل کا موبائل مارکیٹ میں ملتا ہی نہیں. ایک طرف رہنے کو چھت نہیں غریب کے پاس اور دوسری طرف پیر بیٹھا بہت لمبی چوڑی پجاروں میں. تیرا چھوٹی گاڑی پہ گزارا نہیں ہوتا. حالت یہ ہے کہ ایک طرف چھت نہیں اور دوسری طرف لوگ کہتے ہیں پہلے بک کرانی ہے، پہلے گاڑی. ہمیں کوئی 2 مہینے پہلے نئے ماڈل کی مل جائے، 5-7 لاکھ زیادہ دینا پڑے تو کوئی دشواری والی بات. یہ لوگ جو ہے نا حضور کی اولاد پاک،
ان کے پاس مال آیا، ان کے قدموں میں چوما مال نے آ کے پیروں کو، لیکن انہوں نے سارا اللہ کے بندوں پہ تقسیم کیا۔ امام حسین بیٹھے تھے، ایک فقیر آیا درویش، اس نے آ کے امام صاحب سے کچھ طلب کیا۔ وہ کہتا میرا خیال تھا 2-4 دینار مل جائیں گے، میرا کام بن جائے گا۔ فقیروں کو ملتے بھی تو اتنے ہیں نا، 100 بجا ہوئے کدی تو دئی دا نہیں فقیر نو، لبی دینے کے 10 کتھے نے۔ چلو فقیر نو چھڈو، جمعے والے دن مسیطے بھی آن لگے ہیں 10 توڑا کے لے آئی دینے، انہیں پورا 100 دے دیا تو وہ نیکیاں تو بڑی لمبی ہو جائیں گی، تو 1 روپے پہ 70 ملنی ہے۔ بلکہ ایک امام صاحب مسجد کے مجھے کہنے لگے کہ پاٹے نوٹ پا جاندے نے مسجد دے گلے چ، کہتے مولوی صاحب ٹیپ لا لین گے۔ خدا کا خوف کرو، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ حکم تو یہ ہے کہ رب کے راستے میں پیاری چیز خرچ کرو تاکہ تمہیں بھلائی نصیب ہو سکے۔ اس شخص کہتے ہیں میں امام حسین کے پاس آیا، میں نے کشکول طلب دراز کیا، حضور کچھ مل جائے، 2-4 دینار مل جاتے تو میرا کام بن جاتا۔ امام عالی مقام امام حسین فرماتے، مجھے کہنے لگے یار میں تجھے کیا بتاؤں، میرے پاس تو 1 دینار بھی نہیں اس وقت، مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، ہاں ایتھے اوتھے دومی جہانی سخی کنگال بھی نہیں ہوندا۔ فرمانے لگے اس وقت تو ظاہری طور پر کوئی شے نہیں، تھوڑا انتظار کر۔ کہتے مجھے چند گھنٹے بیٹھنا پڑا تو 5 اشرفیاں بھری ہوئی آئیں، 5 تھیلیاں اشرفیوں کی بھری ہوئی، ایک تھیلی میں 1000 دینار تھا۔ میرا خیال تھا ایک تھیلی کھلے گی 5-7 مل جائیں گے، کام بن جائے گا۔ حیران میں تب ہوا جب زہرا پاک کے لال نے 5 تھیلیاں میرے ہاتھ میں تھما دی، 5 دے دی۔ کہتے میں ابھی سکتے سے باہر ہی نہیں آیا تھا کہ امام حسین بولے، فرمانے لگے معاف کر دینا، تمہیں ذرا انتظار کرنا پڑا۔ یہ دیکھو خود بھیک دے خود ہی کہیں منگتے کا بھلا۔ ایک تو زندگی میں سادگی، دوسرا دوسروں کا احساس، تیسری بات اہل بیت نبوت نے اپنے بچوں کو بزدلی نہیں سکھائی۔ آج کل نا چھپکلی دیکھ کے چیخے مارنا فیشن ہے، ناراض ہو گئے ہو؟ کاکروچ دیکھ کے نا چیخے مارنی، یہ برگر فیملی ہے چیخے مارتی ہے۔ وہ جناب میرا بچہ نا جی بکرا ذبح ہو رہا تھا تو بچہ رو پڑا تو اس کی ویڈیو بنا کے چڑھا دی، بچہ رو پڑا ہے تو جو بکرا ذبح ہونے پر ہوتا ہے یہ جہاد کر لے گا، میدان میں نکل آئے گا، اتنی ہمت رکھتا ہے؟ کیا بچوں کو سبق پڑھا رہے ہیں؟ اقبال کہنے لگے سبق شاہی ہیں بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ کس طرح ان کے اندر وہ قوت آئے؟ باہر کسی غریب پہ ظلم ہو رہا ہے، پتر بالکل باہر نہ جانا، ہو بڑا ظالم بندہ ہے۔ او بھائی سب سے بڑا ظلم ہے مظلوم کی مدد نہ کرنا۔ ہم نے نا ظالموں کو مضبوط کیا ہے، مظلوموں کا ساتھ نہ دے کے۔ ظالم تگڑے ہو گئے، ہاتھ کھل گئے، جس کا جی چاہے جب چاہے گریبان پکڑ لے۔ حضرت مولا علی شیر خدا ہر جنگ میں اپنے شہزادوں کو ساتھ لے کے جاتے، ہر میدان میں ساتھ لے کے جاتے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بلوانیوں نے حملہ کیا، گھر چاروں جانب سے گھیر لیا، تو لوگ دروازوں سے جاتے ہیں کسی کے گھر میں، تو چونکہ حضرت امام حسن اور حسین کے سگے خالو ہیں حضرت عثمان غنی، نہیں پتہ اس گل دا؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، یہ بھی پتہ رکھا کریں۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ حضور کی 2 شہزادیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئیں، تو حضرت سیدنا عثمان غنی کے دروازے پر، ادھر دیکھو میری طرف، ہم تو اندر سے دروازہ بند کرتے نا، پتر باہر نہ جانا لڑائی ہو رہی ہے۔ حضرت مولا علی نے دونوں شہزادوں کو تلواریں دے کر حضرت عثمان کے دروازے کے باہر کھڑا کیا، فرمایا پتر دیکھ لینا کوئی شخص عثمان کا دروازہ نہ کراس کرنے پائے۔ اور پھر کسی کی جرت بھی نہیں تھی کہ کوئی دروازہ کراس کر سکے، کرنے بھی نہیں دیا انہوں نے۔ تو ایک تو ان کے مزاج کے اندر بہادری، دلیری، ہمت۔ مجھے ایک دفعہ ایک دوست نے بڑی دور سے فون کیا، کہنے لگے جناب 3 دن بندہ روٹی نہ کھائے پانی نہ پیے پھر وہ بہادری سے لڑے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ میں نے کہا وہ آپ جو سوال کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آج کل آپ بچوں کو دیکھتے ہیں نا، انہیں مطلب کھانا نہ ملے تو موبائل توڑ دیتے ہیں،
روٹی صحیح نہ پکی ہو تو گھر کے برتن توڑتے ہیں. یا آپ نے وہ والے بچے دیکھے ہیں نا. لیکن یہ جو بچے ہیں نا حضور سید عالم کی اولاد پاک، یہ تو امام راضی کہتے ہیں کہ 3 دن مسلسل روزہ رکھا سیدہ فاطمہ نے، مولا علی نے. شہزادوں کی عمریں 7-8 سال کے بیچ تھیں، انہوں نے بھی روزے رکھ لیے. اور تھوڑا سا جوں لائے حضرت مولا علی، پیس کے روٹیاں بنائیں، اور جب عین افطار کا ٹائم آیا، عین افطار کا ٹائم آیا تو فقیر نے صدا دی، میں سوالی ہوں مجھے دے دو. 7-8 سال کے بچے نے روزہ رکھا ہو تو ماں باپ کا حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ کھانا سارا اٹھا کے باہر دے دے. لیکن سیدہ پاک نے دیا، مولا علی نے دیا. دوسرے دن پھر کھجور پانی سے روزہ، کھجور پانی سے افطار. دوسرے دن پھر سائل آ گیا، سامان اٹھا کے پھر اسے دے دیا. تیسرے دن پھر آ گیا، سامان اٹھا کے اسے دے دیا. 3 دن مسلسل کھجور پانی سے افطار ہوتا رہا. میں نے کہا یارو، جن کی ماں نے 3 دن روزے رکھنا سکھایا ہو نا چھوٹی عمر میں، ان پر 3 دن پانی بند بھی کر لیا جائے تو انہیں مشکل کوئی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ عادی ہیں بچپن میں. اور پھر سب سے بڑی بات اہل بیت نبوت میں جو آپ کو ملے گی وہ صبر ہے. قرآن مجید میں 90 سے زیادہ مقامات پر صبر کا ذکر ہے. علماء تفسیر کہتے ہیں کہ کوئی 500 کے لگ بھگ احادیث و آثار ہیں صبر کے عنوان پر، 500. اور ہماری قوم کا کیا حال ہے؟ 5 منٹ آپ صبر نہیں کسی سے کرا سکتے. 5 منٹ کسی بندے میں حوصلہ نہیں، تحمل نہیں، دلیل نہیں، بات سننے کا مزاج نہیں، تحمل، بردباری، جلدی بڑی ہے. اور پھر آپ کسی نظریے پر پابند ہیں تو دوسرے کی بھی تو سنیں نا، وہ کیا کہہ رہا ہے بھلا. اگر صحیح العقیدہ لوگ گفتگو کر رہے ہیں تو ان کی رائے لیں تو صحیح، کہ بھئی اہل حق میں سے بات تو سنیں. لیکن مزاج نہیں، طبیعت نہیں، حوصلہ نہیں. بچے ماں باپ کی بات برداشت نہیں کرتے. تو بھئی جو ماں باپ کی جھڑکی نہیں سن سکا اس نے کسی اور کی پھر کیسے سننی؟ تحمل جو ہوتا ہے نا، صبر، حوصلہ، یہ بہت بڑی طاقت ہوتا ہے. انسان اس سے بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دے لیتا. لیکن اگر صبر ہی ختم ہو جائے، حوصلہ ہی نہ رہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو صبر کی تلقین کرتے. جب صحابہ نے آ کے عرض کی نا یا رسول اللہ اتنی تکلیفیں ہمارے لیے رہ گئی ہیں، تو حضور نے فرمایا تم سے تو پہلے لوگوں کے وجود لوہے کی کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے تھے اور وہ اوف نہیں کرتے تھے. اتنی جلدی صبر کی نصیحت کرتے نبی پاک. میدان کربلا میں بھی آپ دیکھ لیں 2 چیزوں کا مقابلہ ہے. سامنے تیر اور تلواریں ہیں اور اس طرف صبر ہے. صبر کی جنگ ہوئی ہے، صبر کی جنگ. لیکن تیر اور تلواریں ہار گئیں، امام علی مقام کا صبر جیت گیا، فتح یابی ہو گئی، کامیاب ہو گئے امام حسین. لیکن صبر سے. آپ نے روزہ رکھا ہوا ہو نا گرمیوں کا، تو دوپہر کو آپ بڑی تکلیف میں آ جائیں، واویلا کرنے لگ جائیں معاذ اللہ، تو روزے نے پھر زور کے وقت کھل نہیں جانا. اس نے کھلنا کب ہے؟ بول کے بتاؤ. جن کو زیادہ گرمی لگ رہی ہے وہ بولے. مغرب کے وقت. اس نے پہلے کھلنا مغرب میں ہی کھلنا ہے. مغرب میں کوئی ٹینشن آپ کو آ جائے، بیمار ہو گئے، تو اسی وقت آپریشن ڈاکٹر کرے گا تو ساتھ ہی آپ ٹھیک نہیں ہو جائیں گے. پہلے وہ ٹیسٹ لے گا، آپریشن کرے گا، روز پٹی کرانی پڑے گی، دوائی کھانی پڑے گی، وقت گزرے گا پھر ٹھیک ہوں گے. یہ جو جلد بازی ہے نا، اسے ذرا چھوڑ دیں. تھوڑا تحمل، بردباری، حوصلہ، تھوڑا رکا کریں، تھوڑا دیکھا کریں. آخری بات، موسم میں بھی بڑی حدت ہے، میں محسوس کر رہا ہوں، اور وقت کے دامن میں بھی گنجائش. آخری بات، ہمارے ہاں نا لوگ ہمیں آج کل ملتے ہیں جن کو نسبت پر بڑا بھروسہ ہے. اللہ والوں کی نسبت بڑی چیز ہے، اور خدا دے یہ دولت تو بڑی چیز ہے. لیکن نسبت تو بندے کو زیادہ پرہیزگار کرتی ہے. اللہ والے معرفت الہی کا سبق دیتے ہیں. اپنے طواف نہیں کراتے، وہ کعبے کا طواف کرنے بھیجتے ہیں. وہ اللہ رسول کا رستہ دکھاتے ہیں، وہ درمیان میں آڑ نہیں بنتے. لوگ آئے تھے پیر صاحب سے دین سیکھنے، پیر صاحب نے اپنے پیچھے لگا لیا پکائی، ادھر جانے نہیں دیا جس کام وہ آئے تھے، اللہ ماشاءاللہ. دوستو، امام حسین کی قریب کی نسبت ہے، پر امام حسن کہتے ہیں میری ماں سارا دن محنت کرتی اور رات کو مصلی بچھا لیتی.
9-10 محرم کی درمیانی رات عمر بن سعد نے جب آ کے کہا نا حسین دو ہی باتیں ہیں، یہاں آپ بات مانیں یہاں آپ جنگ کریں، تو امام صاحب نے فرمایا ایک رات ٹھہر جاؤ سویرے بتاؤں گا۔ جب امام علی مقام نے ایک رات کی گنجائش ان سے طلب کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے نا امام حسین سے کہا کہ حضور فیصلہ تو مجھے آپ کا پتہ ہے کیا ہے، تو یہ ایک رات کی مہلت کیوں لی آپ نے؟ توجہ ہے آپ کی؟ بس یہ میری بات یاد رکھنا۔ امام حسین فرمانے لگے عباس تجھے پتہ ہے نا مجھے سجدوں سے بڑا پیار ہے، کبھی سجدوں سے بھی پیار کرو نا، کبھی قرآن پاک سے بھی پیار کرو، کبھی آپ کہو نا آ کے کہو نا کہ مولانا مجھے مسجد سے پیار ہو گیا میرا دل نہیں کرتا جانے کا، ان چیزوں سے بھی تو پیار کرو نا جو ایمان کو پختہ کرے۔ آپ کو پتہ ہے نا مجھے سجدوں سے بڑا پیار ہے، تو ایک رات اس لیے بچائی ہے کہ رج رج کے رب کو سجدے کرو، رج رج کے سجدہ کر کے تو دیکھو، سجدہ کرنے سے بندہ طاقتور ہو جاتا ہے، سیٹھوں نوابوں کو دکھ سنانے سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اللہ سے جڑ جاتا ہے، اس کا ربط مضبوط ہو جاتا ہے۔ سجدوں سے محبت کریں، عبادتوں سے محبت کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا ہے اللہ اسے قبول فرما لے، اور گفتگو کے دوران جہاں ہم بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب۔ آپ دعا بس دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، بندوبست کرنے والوں کو بہترین صلہ عطا فرما، جو تشریف لائے لمحہ لمحہ برکتیں عطا فرما۔ اللہ مسجد کی محبت عطا فرما، قرآن پاک کا پیار نصیب فرما، درود و سلام کے ذائقے عطا فرما، بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے، سیلاب زدگان کی غیبی امداد فرما، ان کی مدد فرما، ان کے حال پہ رحم فرما۔